جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو علم سیکھیں اس پر مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی حسان صاحب ہے۔ کیا کہیں گے مفتی صاحب قربانی کی تیاری کے حوالے سے؟ اس میں بالخصوص ابتدائی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ کس کو ایک ذہنی طور پر بھی تیار ہونا ہے، کیونکہ بعض اوقات جب اس طرح کے معاملات یا مہنگائی یا دیگر کچھ اور آزمائشیں ہوتی ہیں تو ایک تعداد جو اپنا یہ ذہن بناتی ہے کہ شاید ابھی تو گزارے مشکل ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں، تو قربانی اس کی کتنی اہمیت ہے اور اس کو ترک کرنے پر کیا گناہ ہے، بالخصوص جو اس کی طاقت رکھنے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ احادیث طیبہ کی روشنی میں اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت ہے اس کے مطابق علماء احناف نے یہ بات بیان کی ہے کہ ہر صاحب نصاب کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک تفسیر کے مطابق وانحر سے مراد قربانی کرنا ہے، اور یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے، جیسا کہ اہل علم بخوبی جانتے ہیں۔ اسی طرح احادیث طیبہ میں اس بات کو بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کی وسعت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے۔ یہ تنبیہ فرمائی، وعید فرمائی ہے جو اس کے اوپر، یعنی عید کی نماز میں بھی گویا کہ وہ شریک، ہاں، عیدگاہ میں نہ آئے، قریب نہ آئے اس کے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک تنبیہ ہے کہ نہ کرنے والے سے ناراضی کا اظہار ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، اس طرح اور احادیث طیبہ ہیں تو وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا آپ نے حکم بھی ارشاد فرمایا، تو یہ وجوب کے لیے ہے، واجب ہے یہ۔ تو جو بھی صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا 52.5 تولہ چاندی کے مساوی اس کے پاس رقم موجود ہے جو اس کی ضرورت کے علاوہ ہے، یا مالیت جو بھی موجود ہے اس کے پاس جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جاتی ہے، تو ایسے بندے کے اوپر قربانی یہ واجب ہو جاتی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس جہت کو دیکھتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی اور قربانی کیسے کریں گے۔ بعض لوگ ایسا ہی معاملہ زکوٰۃ کے موقع پر بھی کرتے ہیں کہ بھئی مہنگائی بہت ہے، ہم کماتے نہیں، یا عورتیں ہیں مثال کے طور پہ وہ کہتی ہیں کہ ہم کماتی نہیں ہیں تو ہم کس طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں۔ تو دیکھیں، اللہ پاک نے آپ کو یہ آپ پر مقرر نہیں کیا کہ آپ سارا کا سارا مال اس کی راہ کے اندر خرچ کر ڈالیں۔ زکوٰۃ میں اس نے 40واں حصہ ہم پر فرض کیا، 2.5% ہم پر فرض کیا۔ اسی طرح قربانی میں کوئی یہ بات لازم نہیں کی کہ بندہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ بہت ہی اعلیٰ اور بڑھیا قسم کا جانور لے کر آئے، یا پوری گائے وہ لے کر آ رہا ہے، یا کوئی اور بڑا جانور وہ لے کر آ رہا ہے، تو یہ لازم نہیں قرار دیا گیا۔ اگر کوئی چھوٹا جانور لیتا ہے جو قربانی کی شرائط کے عین مطابق ہے، یا اپنا حصہ ہی اجتماعی قربانی کے اندر ملا دیتا ہے، تو عام طور پہ اتنی وسعت ہوتی ہے۔ اب جس کو اللہ پاک نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے، 2 لاکھ روپے دیے ہیں، اتنی رقم اسے دی ہے، تو اس کے لیے 14-15 ہزار روپے خرچ کرنا یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ 1 لاکھ روپے مثال کے طور پہ اس کے پاس موجود ہیں، جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں بالفرض۔ تو اب اگر اس میں سے وہ 15 ہزار روپے بھی اجتماعی قربانی کے اندر لگا دیتا ہے تو اس کے پاس 85 ہزار تو باقی رہے۔ ایسا تو نہ ہوا کہ سارے کے سارے اس کے اللہ کی راہ کے اندر چلے گئے۔ پھر جب وہ اللہ پاک کی راہ کے اندر اس کو خرچ کرے گا تو اللہ جل شانہ اس کی رقم کے اندر، اس کے مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ پیسے بھی اسی نے دیے تھے، اسی کے تھے،
جب آپ اس کے حکم پر عمل کریں گے تو اللہ پاک اس کے اندر برکت عطا فرما دے گا. تو جب آپ اس پہلو کو، اس بات کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ شیطان کے وسوسوں کی کاٹ بھی ہوگی. اور دوسرا سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے رب کا حکم ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، تو اس کے بعد ہم اس عقل کے گھوڑوں کو دوڑانا چھوڑ دیں اور ہم پر قربانی واجب ہوتی ہے تو ہم اسے کریں. اور ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے صاحب استطاعت پر ہی قربانی یہ لازم کی ہے، تو جب وہ قربانی کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رب کی رضا اسے حاصل ہوگی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اسے حاصل ہوگی. ماشاءاللہ. ظاہر ہے وجوب کا وہ ٹائم پیریڈ تو یوم نہر 10 ذوالحجہ سے، جی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ جو ہوگی اس کی غروب آفتاب تک کوئی کسی بھی وقت صاحب نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ یہ 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ کسی کے پاس ہے. بعض اوقات لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا تو جانور ایک ہی آئے گا اور ایک ہی ہمارا وہ گویا کہ پورے پیسے ہی ہمارے چلے جائیں گے. تو جس کی ملکیت میں 1.5 لاکھ روپے ہے تو اس پر بالفرض یا 1 لاکھ ہے، 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، تو ایک حصہ اسے کرنا ہے. ایک حصہ اسے کرنا ہے. اور وہ حصہ بھی ظاہر ہے کہ اب جس طرح دیکھیں مہنگائی ہوئی، جی ہاں، تو پہلے اس طرح اجتماعی قربانیوں کا رواج بھی نہیں تھا. اب جہاں شریعت کے عین مطابق اجتماعی قربانیاں ہو رہی ہیں تو وہاں آپ کو سہولت حاصل ہو گئی نا. بالکل. پہلے اب اگر آپ ایک بڑا جانور لینے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا ملتا یا 70-80 ہزار روپے کا ملتا تو واقعی آپ کو بھاری گزرتا. لیکن جس طرح یہ معاملات پیش آئے تو اللہ پاک نے آسانیاں بھی پیدا فرما دی، ذوق بھی اس حوالے سے بڑھ گیا، لوگ اس کے اندر آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. تو وہاں آپ حصہ ملا دیں گے تو آپ کا بآسانی جو ہے وہ جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے. بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف. میں محمد سلیم اتاری. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ مسجد میں ہم جب پہنچے تو جماعت نکل چکی تھی، اب اپنے نیم پنکھا مسجد کا چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے جیسے بہت سے لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر تو وہ اپنے یا لیٹے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے لیے پنکھا کھول لیتے ہیں، تو اس کا بھی جواب ارشاد فرما دیجیے. جماعت ہو چکی، ابھی آئیں اور اپنے لیے پنکھا چلا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد کی بجلی یوں استعمال کرتے ہیں، کیا کہیں؟ ہاں دیکھیں، جو نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو عرف کے مطابق وہ پنکھا تو چلا سکتا ہے. یعنی مسجد میں جو پنکھے لگائے جاتے ہیں وہ اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے آئے گا وہ چلا سکتا ہے. لیکن اصل یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس میں بے جا اس کا تصرف کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اس کا پنکھا اوپر چل رہا ہے، تو دوسرا جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے یہ میسر ہوتا ہے، آسانی ہوتی ہے اس کے لیے کہ وہ چاہے تو اس کے قریب کھڑا ہو جائے اور دونوں ایک ہی پنکھے کے تحت نیچے نماز پڑھ لے، اس میں کوئی پرابلم نہ ہو. لیکن وہ دوسری جگہ جائے گا، وہاں وہ پنکھا چلائے گا. تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے کہ اگر آپ کی ضرورت اس کے ذریعے پوری ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کے نیچے کھڑے ہو جائیں. بہرحال اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، جماعت ہو چکی ہے، اب گرمی ہے جس کی وجہ سے پنکھا چالو کرتے ہیں تو شرعاً پنکھا چالو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جاتے جاتے اس کو بند بھی کر دیں. ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو بعد میں بند کرنا بہرحال بھول جاتی ہے. اس کو سٹارٹ کرنا یاد ہوتا ہے، کھولنا یاد ہوتا ہے، لیکن بند کرنا اسے یاد نہیں رہتا. اور بلا وجہ ایسے ہی جو مسجد کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، گپے مار رہے ہیں، تو اولاً تو اس طرح لیٹنا مطلقاً اجازت نہیں ہوتی. تو معتکف ہوتا ہے کہ جس کو ٹھہرنے کی، سونے کی اجازت ہوتی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ جو عبادت کے لیے آیا اور تھک گیا تو اس لیے لیٹ گیا. ورنہ یہ تھوڑی کہ وہاں مسجد کے اندر آ کے کوئی لیٹ جائے، سو جائے، تو اس کی اجازت نہیں ہوا کرتی. مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی کہ اس میں آرام کیا جائے، بلکہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں. تو عبادت والے کام اس میں آپ کریں، نہ کہ سونے کے، گپے مارنے کے اس میں کام کریں. وہ تو پنکھا تو بات کی بات ہے، یہ کام کرنے کی اجازت، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کو سمجھانا بھی بڑا اوقات مشکل ہو جاتا ہے. چلے یہ والے تو قدر سمجھ، اس کو کوئی سمجھائے گا تو ان کو تو ہوتی ہے کہ یار واقعی ہم غلط کر رہے تھے. کوئی ایسے ہی فضول بیٹھا ہے، بات چیت کر رہا ہے اور ساتھ استعمال بھی کر رہا ہے. لیکن وہ جو ایک جگہ نمازی آیا، نماز پڑھ رہا ہے، اور دوسرا آتا ہے تو وہ بٹن چلاتا ہے اور خود ہی اپنی دوسری جگہ کھڑا ہوگا. اب اس کو کوئی کہے کہ ادھر آ جاؤ یا اس کے ساتھ ہیں، تو اس کو بھی آگے شدت سے اور ناراضگی سے جواب دیا جاتا ہے جو عام طور پہ. میں کیا ہے، ہمارے اس کی والد صاحب کی مسجد ہے، فلاں 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 کر کے وہ والد صاحب آپ نے ادب سے بول دیا ہے، لیکن وہ کچھ اور بولتے ہیں. تو یہ الفاظ استعمال کر لیتے ہیں اس میں. تو یعنی ہمارے یہاں تو اس کا لحاظ ہی نہیں ہے نا. اب اگر اسی کو تھوڑی سی توجہ دلائی جائے کہ ویسے تو ہمارے یہاں گھروں میں بھی عام طور پہ ان چیزوں کا لحاظ نہیں ہوتا. لحاظ اس وقت ہوتا ہے جب بجلی کا بل آتا ہے اور پھر پریشانی کھڑی ہوتی ہے. اور اگر ویسے اس کی توجہ دلائی جائے کہ بھئی یہ پنکھا جو آپ کا چل رہا ہے، اس میں آپ 2-3 بندے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں،
اب اگر آپ کے گھر کے اندر دوسرا بندہ آتا ہے اور خامہ خامہ دوسری جگہ جا کے بیٹھ کے پنکھا چلاتا ہے اور آپ کی طبیعت کے اندر اس بات کا احساس ہو کہ یہ فضول ضائع جا رہا ہے، یعنی ایک تو شرعی اعتبار سے فضول، دوسرا آپ کو خود اس بات کا احساس ہو کہ جب یہ بجلی استعمال ہوگی تو میرا بل زیادہ آئے گا، تو پھر آپ کو کیسے گزرے گی؟ تو یہاں کیا مسجد کا حکومت نے معاف کیا ہوا ہے؟ پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے کہ حکومت نے مسجد کا بل معاف کیا ہوا ہو، ظاہر ہے کہ مسجد کا بل بھی دیا جاتا ہو، نہ بھی دیا جاتا ہو، اگر بل جو ہے وہ نہ بھی آتا ہو بالفرض حکومت نے معاف کیا ہوا تو بھی تھوڑی اس کی اجازت ہے، شرعی اعتبار سے بھی آپ اس کو ضائع نہیں کر سکتے کہ اس کو فضول میں چالو کر کے رکھا ہوا ہو، یعنی آپ کے گھر کے اندر بھی، پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی کہ فضول بلب چلا ہوا ہے، فضول پنکھا چلا ہوا ہے، اس کی اجازت نہیں، یہ اسراف ہے، نہ اس کا دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، تو بغیر کسی وجہ کے آپ نے ان چیزوں کو چلایا ہوا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوتی، تو گھر میں بھی یہ کام نہیں کر سکتے، تو مسجد میں بدرجہ اولا یہ کام نہیں کر سکتے، تو خود عقل و شعور سے کام لینا چاہیے، سمجھ سے کام لینا چاہیے، اور کم سے کم مسجد کا خرچ یہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، پڑھتے ہیں مزید سوالات۔ محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، ایک بکرے میں 2 نیتیں کر سکتے ہیں، ایک قربانی کی دوسری حقیقے کی، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے۔ ایک بکرے میں 2 نیتیں ہو سکتی ہیں، 2 قربانیاں ہو سکتی ہیں کیا اس طرح؟ نیتیں دیکھیں، ثواب کی نیت تو ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن جو چیز آپ کے اوپر لازم ہے یا جو مستحب کے اعتبار سے، سنت کے اعتبار سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو قربت کہا جاتا ہے، تو وہ بکرے کے اندر ایک ہی ادا ہو سکتی ہے، ٹھیک، یعنی آپ چاہیں تو اس میں قربانی کر لیں، چاہیں اس میں آپ عقیقہ کر لیں، تو یا تو قربانی کر سکیں گے یا پھر اس میں عقیقہ کر سکیں گے، اور 2 کی طرف سے بھی بکرے کی قربانی نہیں ہو سکتی، بکرے کی قربانی ایک ہی ہوگی۔ ہاں بڑا جانور ہے تو اس میں آپ چونکہ 7 حصے ہوتے ہیں تو وہاں عقیقے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، اور 1 سے زائد افراد کی طرف سے وہ بڑا جانور قربان بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بکری کے بارے میں آپ نے پوچھا تو اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ قربانی کی نیت بھی کر لی جائے اور عقیقے کی نیت بھی کر لی جائے۔ ٹھیک ہے، بڑا جانور بیل، اونٹ وغیرہ، یہ جی صحیح۔ قربانی اگر نہ کی ہو تو اب اس کی جگہ پہلے کی کوئی رہتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جس نے قربانی نہیں کی اور ایام قربانی گزر گئے اور اس پہ قربانی لازم تھی، تو اب اس کے اوپر بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے۔ بکری کی قیمت، بکری کی قیمت یعنی جو اس کی قیمت بنتی ہے اتنی قیمت یہ شرعی فقیر کو دے دے، اب اس کا یہی حل ہے۔ ٹھیک ہے، اور کئی سالوں کی رہتی ہیں تو کتنے سب سالوں کی رہتی ہوگی تو تمام کے تمام سالوں کا حساب لگا کے اسے جو ہے وہ رقم دینا ہوگی۔ جی مزید سوال۔ قربانی کا جو بھینس وغیرہ ہو، جو کچھ بکرا وغیرہ، جس نے حصہ رکھا ہے وہ تکبیر دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ سلم کا نام آتا ہے اس پہ لوگ انگوٹھا چومتے ہیں، جائز ہے یا نہیں جائز؟ جی انگوٹھا چومتے ہیں، میں چاہوں گا کچھ اسی پر گفتگو فرما لیں۔ انگوٹھا چومنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر جائز ہے یہ پوچھ رہے ہیں؟ اصل عدم جواز یعنی ناجائز ہونے پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے۔ ہم اگر اس میں جو حدیث مبارکہ ہیں موجود، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان اور بشارتیں ہیں، اس سے قطعی نظر یعنی اگر ان احادیث کی طرف ہم نہیں بھی جاتے تو ویسے بھی یہ ایک ایسا امر ہے کہ جس کے ناجائز ہونے پر شریعت مطہرہ میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، اور یہ وہ محبت ہے کہ جو شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر آتی ہے، کوئی اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کی مخالفت نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھوں کو چوما، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اس خلیل کی طرح کرے گا میں اس کا جنت کی طرف قائد ہوں، جنت کی طرف اس کو لے جانے والا ہوں، تو بشارت دی گئی اس کی، اور اس کے اوپر تحقیق موجود ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منیر العین کے نام سے۔ تو یہ تفصیلی گفتگو کئی مرتبہ ہم مدنی چینل پہ کر چکے ہیں کہ انگوٹھی چومنا بالکل جائز ہے۔ فتاوی شامی کے اندر جو مشہور و معروف فقہی کتاب ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے جواز کو لکھا، استحباب کو لکھا، اور کئی علماء نے اس کے جائز ہونے کو بیان کیا، اور اس حدیث مبارکہ کو مسند الفردوس کے حوالے سے اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے، تو لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو اچھی نیت کے ساتھ چومے گا انشاءاللہ اس کے لیے باعث ثواب بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ بشارت کا بھی وہ مستحق ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر 2 طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ایک ہے چومنے والا، ایک ہے جو نہیں بھی چوم رہا، اس کو کوئی عام طور پر کوئی تان و تشنیع یا اس طرح کا نہیں کہا جاتا، لیکن وہ چومنے والوں پر تان کرتا ہے
کہ بھئی آپ کیوں چوم رہے ہو، اس کی جو آپ نے کہی ہے کہ اس کے پیچھے تو ہے. اب یہاں دونوں طرح کے کیا ہونا چاہیے؟ اگر کسی سے رہ گیا بالفعل مسجد میں اذان سنی یا کچھ اس نے نہیں چوما تو کوئی اس کو ناجائز گناہ تو نہیں کہتا، لیکن وہ دوسری طرف والے لوگوں کو اس طرح کیا کہیں گے؟ دیکھیں جان بوجھ کے بھی اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے جبکہ اس کی توہین کی نیت نہ ہو اور وہ اس کو ناجائز نہ سمجھتا ہو، نہیں چمڑا، تو اس کے اوپر کوئی حرف نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر گفتگو نہیں کی جائے گی. نامی آیا، اس نے نہیں چومے انگوٹھے، تو نہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے نہ اس کے اوپر کوئی وعید ہے. یعنی یہ وہ عمل ہے، وہ کام ہے کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا. یہ ہمارا موقف ہے. لیکن اگر کوئی اس لیے چھوڑتا ہے کہ اس کو ناجائز سمجھتا ہے تو اس کا ناجائز سمجھنا یہ غلط، اور پھر اس کے بعد آگے ایک قدم بڑھتا ہے اور چومنے والوں کو گنہگار قرار دیتا ہے، نعوذ باللہ بدعتی قرار دیتا ہے، اس سے چند قدم اور آگے بڑھتا ہے اور برے برے القابات استعمال کرتا ہے، تو یہ سخت گناہگار شخص ہے. کہ یہ ایک جائز چیز کو ایک تو ناجائز کہہ رہا ہے، پھر جائز کام کرنے والوں کے اوپر وہ بدعتی ہونے کے اور مختلف قسم کے فتوے لگا رہا ہے. تو یہ فتوے لوٹ کے اسی کی طرف جائیں. شریعت مطہرہ سے اس کا جواب بالکل واضح ہے، یہ جائز ہونا اس کا بالکل واضح ہے، جس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے دلائل کے انبار لگائے ہوئے ہیں. کتنے 500 سے زائد صفحات پر، 500 سے زائد صفحات ہیں منیر العین کے، اور یہ عربی بھی اس کی ہو چکی ہے، جس پر مصر و شام کے بڑے بڑے علماء کی تقریریں موجود ہیں. تو یعنی اس کے جواز کے اندر تو جو بھی عقل سلیم رکھتا ہے وہ کسی طرح کا کلام نہیں کر سکتا کہ یہ جائز ہے یا نہیں، وہ یہی کہے گا کہ یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جائز ہونا تو اس کا بالکل واضح ہے. اب یہ جو کہتا ہے کہ ناجائز ہے، اس پر یہ دلیل لانا لازم ہے کہ کیوں ناجائز ہے. اگر بالفرض ہم یہ مان لیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ عمل ثابت نہ ہو، تو فقط اتنا کہہ دینا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا یا صحابہ کرام علیہم رضوان نے نہیں کیا، یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ یہ ناجائز ہو. ہزاروں کام ہیں کہ جو بعد میں دین کے اعتبار سے کیے جاتے ہیں، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور تک نہیں ہوئے تھے، بعد میں وہ ہوتے رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی ایسا قانون بیان نہیں کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے عین مطابق جو کام ہو رہا ہے وہ کام بھی برا ہو. آپ نے اس کام کو برا فرمایا ہے، اس بدعت کو برا فرمایا ہے کہ ما لیس منہ، جس کا تعلق اس دین کے ساتھ نہ ہو. جب اس کی اصل دین کے اندر موجود ہے تو پھر اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برا نہیں فرمایا. جو اسلام کے اندر اچھا کام ایجاد کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا اجر ہوتا ہے، اور جو اس پر عمل کرتا رہے گا اس بندے کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور ان لوگوں کے اجر میں سے کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی. مزید سوال. میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے دادا جان کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا جا رہا ہوں، تو کیا جس طرح ہم قربانی کے 3 حصے کرتے ہیں، تو کیا جو آپ ہمارے فوت شدگان ہیں ان کے لیے جب ہم کریں گے تو اس کے بھی 3 ہی حصے ہوں گے، یا کہ وہ سارا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں یعنی صدقہ کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے، خود کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ اس لیے برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر. کئی لوگ مرحومین کی طرف سے کرتے ہیں یا اپنے دادا مرحوم کی طرف سے کر رہے ہیں. اب یہ وصیت کی صورت تو ہے نہیں، یہ تو نفلی قربانی کی جا رہی ہے، تو اس کو تو آپ جس طریقے سے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. چاہے آپ اس کو سارا کا سارا خود استعمال کر لیں، چاہے سارا کا سارا صدقہ کر دیں، چاہیں تو اس کو آپ کچھ اپنے پاس رکھ لیں، کچھ صدقہ کر دیں، کچھ اپنے احباب کو دے دیں. ہر طرح کی اس میں اجازت. لیکن چونکہ آپ ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں، نفلی طور پہ کر رہے ہیں، تو ذبح کرنے کا ویسے ہی ثواب ملے گا. نفس ذبح جو ہے یہ خود ثواب والا کام ہے، اس کا ثواب ملے گا. لیکن جو گوشت وغیرہ ہے وہ بھی آپ ایسے افراد کو دیں جو کہ مستحق ہوں، تو انشاءاللہ ان کے دل سے دعا نکلے گی تو اس کا آپ کے دادا کو فائدہ پہنچے گا. ماشاءاللہ زیادہ ثواب والے یہ کام ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ وہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا عمل بھی کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک قربانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ایک اپنے والد مرحوم کی طرف سے، اور ایک اپنی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو قربانی ہے اس کا سارا گوشت سادات کرام کو دیتے ہیں، اور جو والد مرحوم کی طرف سے ہے اور اس کا سارا گوشت فقراء کو دیتے ہیں. اور فرمایا جو اپنی گھر کی قربانی ہے اس کا مستحب طریقے کے مطابق 3 حصے کرتے ہیں. تو اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے اور اس میں ثواب بھی زیادہ ہے. اور یہ بڑا ایک پیارا انداز دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو قربانی کریں تو کوشش کریں سادات کرام اور ان کو آپ وہ گوشت پیش کر دیں. اور یہ بھی کیا مفتی صاحب ممکن ہے کہ پہلے سے ہی، شروع سے ہی، کہ ہم کسی سادات کو ویسے ہی
جانور دے دیں، زندہ ہی جانور دے دیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرنا ہے؟ اس پر امیر علیہ سنت نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی. ٹھیک. اصل میں آپ کے پنجاب میں تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ویسے ہی جانور بکثرت پالے جاتے ہیں، وہاں لوگوں کے پاس ہوتے ہی ہیں. تو یہ کراچی حیدرآباد کے علاقے ہیں نا، اس میں یہ جو ایام ہوتے ہیں یہ واقعی ایک طرح عید کے ایام ہوتے ہیں. یعنی بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکرے لے کے گھوم رہے ہیں، تو بہرحال آپ کے بچے بھی ادھر ہی ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کو بھی شوق ہوتا ہوگا. یہ تقریباً شہروں کے یہی معاملات ہیں. اب خاص وہ پالنے والے گاؤں کے معاملات، وہ کیا ایک شوق ہوتا ہے، لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. اگرچہ کہ وہ اس پہ شرعی خرابیاں کرتے ہیں تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ایک شوق والا معاملہ ہوتا ہے. بچوں کو بالخصوص اس میں بڑا لطف آتا ہے، مانوس ہوتے ہیں، کھلاتے لیکن وہ بھی ہیں. شریعت کے مطابق ہی ان کو یہ کام کرنے ہوں گے. تو اب یہ جو سادات کرام ہیں بظاہر ان کے یہاں غربت ہے، اب ظاہر ان کے بچے بھی اس بات کو دیکھتے ہوں گے کہ یار فلاں کے گھر میں بکرا آیا ہے اور وہ یوں لے کے گھوم رہا ہے. تو میرے سنت بڑی پیاری توجہ دلائی کہ آپ ان کو زندہ بکرا دیں جا کے، تاکہ ان کے بچے بھی اس سے مانوس ہوں، اس سے کھیلیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سارا خرچہ بھی انہیں دیں. یعنی جب تک اس کو رکھیں گے اپنے پاس تو اس کا خرچہ اٹھائیں، اور قربان جو اس کا کاٹنے کا خرچہ ہوگا وہ بھی اسے دیں آپ، تاکہ ان کے دلوں کو راحت حاصل ہو. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے راضی ہوں گے. سادات کرام کے بارے میں بھی آپ نے اس بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. اور اسی طرح جو بعض اوقات غریب لوگ ہوتے ہیں جن کے یہاں گوشت تو بعض اوقات بھیج دیا جاتا ہے، لیکن ان کے دلوں میں بھی تو تمنا ہوتی ہوگی نا قربانی، کاش ہم بھی قربانی کریں، ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم بھی. بچے ان کے خاص طور پہ یہ تمنا کرتے ہوں گے. تو جس کو اللہ نے وسعت دی ہے اسے چاہیے کہ ان کو اسی طرح نوازے، ان کو دے، تاکہ وہ خوش ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ ہی ہوگا، کمی اس کے اندر واقع نہیں ہوگی. باقی اس کے حوالے سے امیر السنت کی کلپ انشاءاللہ آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائیں گے، اسے سنیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ سعادات کے لیے امیر السنت نے کس طرح ترغیب دلائی ہے کہ ان کی اس حوالے سے بھی خدمت کی جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویڈیو سوالے تھے. میرا نام نعیم احمد عباسی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم کاروبار کر رہے ہیں یا جتنے بھی لوگ کاروبار کر رہے ہیں، دین اور شریعت کے حوالے سے مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کے اندر نفع کی کیا لمٹ ہے، نفع کی لمٹ معلوم کرنا چاہتا ہوں. نفع کی کیا لمٹ ہے؟ نمک انہوں نے بولا نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی ہو. کیا لمٹ ہے؟ لیکن لمٹ کا یوں تو علماء نے یہ لکھا کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی کوئی شخص چاہے تو وہ 1000 درہم کے بدلے بیچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی چیز ہے، اس کی مرضی، وہ جتنے کی چاہے بیچے. لیکن ایک تو یہ کہ اس میں دھوکہ دہی نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، جو چیز بیچ رہا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی ہے تو اس کو بیان کر دے گا. نمبر 2، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کا جائز ہونا، کہ آپ نے کوئی چیز بیچی، سامنے والے کو آپ جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ کسی طریقے سے آپ نہیں دیتے، وہ چیز آپ اسے مہنگی دے رہے ہیں لیکن وہ ضرورت مند ہے، یا ویسے ہی وہ مسلمان ہے، آپ خامہ خامہ اسے وہ چیز حد سے زیادہ مہنگی بیچ رہے ہیں. اور بسا اوقات وہ چیز وہ ہوتی ہے کہ جس کی مسلمانوں کو ضرورت بھی ہوتی ہے. تو اب مثال کے طور پہ کوئی میڈیسن ہوتی ہے وہ شارٹ ہو جاتی ہے تو اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی ایک ٹیبلٹ جو عام ٹیبلٹ ملتی ہے وہ ویسے 2 روپے 3 روپے کی مل رہی تھی، لیکن جب اس طرح کی کوئی بیماری چلتی ہے تو وہ 20 30 روپے کی ہو جاتی ہے. تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. آپ دوسروں کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں. جب انہیں ضرورت ہے تو پھر اس میں آپ جو حد بنتی ہے، جو ایسا ہو کہ سامنے والا بھی اسے کہہ سکے کہ یہ صحیح نفع لے رہا ہے، تو اتنا ہی نفع آپ لیں. اگرچہ آپ جھوٹ بولے بغیر اسے مہنگا بیچیں گے تو بیچنا آپ کا جائز ہو جائے گا، لیکن یہ کوئی شریعت کے اندر پسندیدہ روش نہیں ہے، پسندیدہ طریقہ کار نہیں ہے کہ اسے اختیار کیا جائے. لوگوں کی خیر خواہی کا ذہن ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا ذہن ہونا چاہیے، بالخصوص ایسے مواقع کہ جس میں سامنے والے ضرورت کے اندر ہوں تو وہاں وہ چیز مناسب دام پر ہی بیچنی چاہیے. جواز الگ ہے، جائز ہونا الگ ہے، کہ جو چیز جتنی مہنگی بیچی ہے، جھوٹ بولے بغیر، دھوکہ دیے بغیر آپ نے بیچی ہے تو بیچنا آپ کا جائز ہے. ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے پھر قانون کی پابندیاں آتی ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے طے شدہ، گورنمنٹ کی طرف سے اس کی پابندیاں ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر آپ کے اوپر جرمانہ بن جائے گا، آپ کے اوپر کیس ہو جائے گا، تو پھر ایسے مقام پہ بچنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. مزید میرا سوال یہ ہے کہ میں نے قربانی کا بکرا لیا ہوا تھا 17,000 روپے کا، تو بکرا ابھی میرا چوری ہو گیا ہے، تو ابھی مجھے 17,000 کا ہی بکرا لینا پڑے گا یا کیا؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی چاہیے. 17,000 کا لیا تھا، اب کتنے کا لیں نیا بکرا؟ اب انہوں نے بتایا نہیں کہ ان کے اوپر قربانی واجب تھی یا نہیں تھی، ٹھیک ہے، شرعی فقیر تھے یا نہیں تھے. تو بہرحال اگر آپ پہ قربانی واجب تھی تو اب یہ گم ہو گیا تو آپ دوسرا جیسا بھی چاہے لے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے
کہ ایسا ہی لیں یا اس سے بھی اچھا لیں کہ اللہ کی راہ کے اندر جو آپ نے نیت کی ہے ویسا ہی قربان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور شریف فقیر ہیں تو مزید اس پر لازم ہی نہیں ہے. جب وہ گم ہو گیا، اس نے جو لیا تھا بعینی ہی جو مقرر ہو گیا، اب وہ چوری ہو گیا، گم ہو گیا، تو اب اس کے اوپر دوسرا قربان کرنا لازم نہیں. ٹھیک ہے. اور جس پر واجب ہے وہ کرے گا، انتظام کرے. ٹھیک ہے. سر میں نے حج پہ جانا ہے، والدین کی حج کرنی، کیا دونوں کی ہو سکتی ہے یا ایک ہی ہوگی؟ نمبر 1. نمبر 2 جو ہے وہاں پہ میں قربانی جو کروں گا پیچھے قربانی کرنی پڑے گی؟ اصل یہ ہے کہ قربانی صاحب نصاب پر ہوتی ہے، دوسرا مقیم پر ہوتی ہے. اب جو حج پہ جا رہے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو مقیم ہو جاتے ہیں، اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہاں پر مسافر رہتے ہیں. یعنی جو مینا کے ایام ہیں اس میں یہ مسافر رہتے ہیں، تو اس لیے مسافر اگر وہاں پر ہیں تو قربانی لازم نہیں ہوگی. جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص 1 ذی الحجہ کو یا 2 ذی الحجہ کو جاتا ہے اور یہ کنفرم ہے کہ اس نے 8 تاریخ کو مینا جانا ہی جانا ہے، تو اب یہ جو پہلے کے ایام ہیں ان ایام میں یہ مسافر ہی رہے گا، مقیم نہیں ہو سکتا. اسی طرح 12 تاریخ کے بعد بھی اس نے مکہ مکرمہ کے اندر 15 دن نہیں رہنا، اس سے پہلے مدینہ شریف چلے جانا ہے یا وطن واپس آ جانا ہے. تو چونکہ یہ مسافر ہے لہذا اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوگی. ہاں کوئی شخص مینا جانے سے پہلے مکہ مکرمہ 15 دن پہلے پہنچ گیا، اب مکہ مکرمہ میں وہ مقیم ہو گیا، وہاں سے جب وہ مینا جائے گا، عرفات جائے گا، مزدلفہ جائے گا، تو وہ مقام ہے کہ جہاں جا کر یہ مقیم ہی رہے گا، مسافر نہیں ہوگا. لہذا اس پر وہاں قربانی جو سالانہ قربانی ہوتی ہے وہ لازم ہوگی. اب چاہے وہ وہاں پہ کروائے، چاہے اپنے وطن میں کسی کو کہہ دے کہ اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے. اور اسی طرح اگر 12 تاریخ کو رمی کر کے کوئی مکہ مکرمہ چلا جاتا ہے، اب اس کی نیت ہے کہ 15 دن اس نے یہیں پر رہنا ہے، تو چونکہ یہ مکہ مکرمہ میں مقیم ہو گیا اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے اور یہ صاحب نصاب ہے، تو اب اس پہ قربانی جو سالانہ قربانی ہے وہ لازم ہو جائے گی، چاہے وہیں کروا دے، چاہے وطن میں حکم دے دے کہ اس کی طرف سے قربانی کر لی جائے. ٹھیک ہے. تو وہ یہاں پہ بھی ہو سکتی ہیں جبکہ دن دونوں کے برابر ہوں. سیم سے مراد یہ کہ وہاں بھی قربانی کا وقت تو یہاں پر بھی قربانی کا وقت موجود. اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ حج یہ اپنے والد صاحب کی طرف سے کر رہے ہیں، تو ایک ہی حج دونوں کو کفایت کرے گا؟ اور یہ نہیں بتایا کہ پہلے بھی کوئی ان کا فرض ادا ہو چکا ہے، لیکن یہ کہہ رہے حج میں والد صاحب کی طرف سے کر رہا ہوں. عمومی طور پر جو اس طرح کے سوال کرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے ان کا دوسرا حج ہی ہوتا ہے، دوسرا یا تیسرا حج. تو آپ دونوں صورتیں بتا. آپ دیکھیں اس میں یہ پہلے معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ نفلی حج کر رہے ہیں یا حج بدل کر رہے ہیں. صحیح. حج بدل کے احکام تو پھر الگ ہیں کہ وہ کس صورت میں ہو سکتے ہیں، کہ والد صاحب پر فرض بھی تھا یا نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وصیت کی نہیں کی. یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھنا ضروری ہوں گی. اگر نفلی کر رہے ہیں تو نفلی یہ ہوتا ہے کہ کرنا آپ نے اپنی طرف سے ہی ہے اور اس کا ثواب آپ نے اپنے والد صاحب کو ایصال کرنا ہے، تو وہ آپ کی طرف سے ہوگا، ثواب آپ کے والد صاحب کو پہنچ جائے گا. اور اس کے بڑے فضائل ہیں، حدیثوں کے اندر بہت فضیلتیں آئی ہیں کہ اگر کوئی اپنے والدین کی طرف سے حج کرتا ہے تو اس کے ثواب کی یعنی بشارتیں موجود ہے کہ اتنے حج کا ثواب اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے. تو کفایت تو دیکھیں ایک ہی کی طرف سے کرے گا، عبادت ایک ہے تو ایک ہی کی طرف سے کفایت وہ کرے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے والد کی طرف سے بھی وہ کفایت کر جاتا ہو. وہ مریض وغیرہ کے احکام الگ ہوتے ہیں کہ جس میں دونوں کی طرف سے احرام کفایت کر جاتا ہے. یہاں پہ چونکہ وہ ان کی طرف سے مکمل حج ادا کر رہے ہیں تو حج بدل ادا کر رہے ہیں تو پھر وہ انہی کی طرف سے ادا ہوگا. اور اگر حج بدل نہیں ہے، نفلی حج ہے، تو پھر ان کی طرف سے ادا ہوگا، ثواب ان کے والد صاحب کو پہنچے گا. حج بدل جو دوسرے کی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں تو اب وہ اس کی طرف سے ادا تو ہو رہا ہے، لیکن یہ جو کرنے والا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا؟ بالکل ثواب ملے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کے اپنے اوپر حج فرض ہے اور نہیں کیا تو پھر گناہ گار ہوگا. ہاں پھر تو جانا ہی جائز ہے، مکروہ تحریمی ہوگا اس کا جانا، کہ پہلے اپنا حج ادا کرے. ٹھیک ہے. یعنی اس کے بھی باقاعدہ احکام ہے کہ حج بدل کے لیے آپ کس کو بھیج رہے ہیں تو اسی شخص کی ہی تعیین کر لی جائے، یہ زیادہ بہتر کہ جو پہلے اپنا فرض حج ادا کر چکا ہے. اور اگر کسی ایسے کو بھی بھیجا جس نے فرض حج ادا نہیں کیا تو پھر یہ ضروری ہو کہ اس پر حج فرض وہ نہ ہو، یعنی اس پر حج فرض نہیں ہے. اب بھی کسی نے اس کو حج بدل کے لیے بھیج دیا تو بہرحال حج بدل ہو جائے گا. تو حج بدل میں بھی یعنی اس کو ثواب ملے گا، بہرحال یعنی جو حج کر رہا ہے اس کو حج کا ثواب جو ہے وہ یہ ملے گا. جی مزید سوال. میں محمد عادل قادری. میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ میرے پاس ایک کسٹمر آیا جس نے مجھے ایک کڑا دکھایا جس کی قیمت جو ہے نا 75,000 روپے تھی. تو اس نے بیچتے وقت مجھ سے یہ کہا کہ یہ کڑا میں بیچنا نہیں چاہتا، تو اگر آپ یہ مجھے رکھ لو 75,000 مجھے ابھی دے دو، جب میں لینے کے لیے آؤں گا اسے واپسی تو آپ جو پیسے آپ مجھے بولیں گے میں اوپر دے دوں گا. تو میں نے اسے یہی کہا کہ یہ سود ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ کڑا آپ رکھ لیں، یہ اب آپ کی ملکیت ہے، میں نے اسے بیچ دیا ہے.
تو اب جب میں واپسی لینے آؤں گا تو جو بھی موجودہ ریٹ ہوگا اس حساب سے میں آپ سے لے جاؤں گا. تو تقریباً 1 ہفتے کے بعد میں نے اسے جو وہ کڑا واپسی کر دیا اور جو موجودہ ریٹ تھا اسی حساب سے دے دیا. تو اب جو 45 سے 50 ہزار روپے جو بھی اوپر اس کے بنے وہ میرے لیے جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں پہلی صورت تو آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ سودی ہو جاتا کہ وہ رقم آپ کو قرض لیتا اور اوپر رقم دیتا. دوسری صورت میں یہ ہے کہ اس کو اگر آپ نے مشروط نہیں کیا کہ آپ اس شرط پر اس سے وہ کڑا خرید رہے تھے کہ دوبارہ اس کو اتنے عرصے کے بعد یہ دوبارہ اسی کو بیچیں گے اور بیچنے کی شرط پر آپ نے اس کو بیچا تھا تو بیچنا جائز نہیں تھا آپ کا. لیکن یہ دونوں جو خرید و فروخت تھی ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس نے بیچ دیا, آپ نے اس کو پیسے دے دیے, ختم معاملہ. اب چاہے آپ اس کو بیچیں چاہے کسی اور کو بیچیں, اس کی مرضی ہے وہ آپ سے خریدے یا نہ خریدے. اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر تو آپ کا بیچنا مہنگا اس کو جائز تھا. یعنی آپ نے 45,000 روپے 50,000 روپے جو اوپر لیے ہیں وہ لینا آپ کا جائز, جبکہ پچھلی خرید و فروخت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو. اگر مشروط تھا کہ آپ دوبارہ اس سے یہ آپ سے آ کے خریدے گا اور بھلے مارکیٹ ریٹ پہ خریدے گا اور آپ اسی کو بیچیں گے تو پھر یہ جو خرید و فروخت ہوئی جائز نہیں ہوئی. لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو بالخصوص انہوں نے مخصوص کڑا دیا, اس طرح گاڑیاں ہیں اور بائکیں, لوگ اس طرح بعض اوقات اپنی کوئی اور چیزیں بھی, تو وہ ایک طرح کا یہ مشروط کر لیتے ہیں جب تک اس کی صراحت اگر نہ ہو کہ یعنی آپ کسی کو نہیں بیچ سکتے, آپ آگے کسی کو نکال ہی نہیں سکتے. تو اس لیے وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہمارا یہ سامان, ہمارا ایٹم کسی اور کو نہ بکے, ہم ہی خرید لیں گے. تو اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ پہلی الگ اور دوسری الگ. یعنی دیکھیں ایک چیز ہے کہ جس کو ہماری اصطلاح کے اندر دلالتن کہتے ہیں, اور ایک چیز ہوتی ہے صراحتن, یعنی انڈرسٹوڈ ایک چیز ہوتی ہے اور ایک بالکل آپ نے واضح کر دیا جس کو. تو اگر تو آپ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ بھائی یہ سودا ہمارا پورا ہوا, یہ ختم ہو گیا, اب میں اس کو کسی اور کو بیچوں آپ کو بیچوں مجھے اختیار ہے, آپ مجھ سے خریدے نہ خریدے مجھے اختیار ہے. لیکن دونوں کے ذہن کے اندر موجود ہے کہ ٹھیک ہے میں کچھ عرصے کے بعد اسی کو بیچ دوں گا اور اس کو پتا ہے کہ میں اس سے آ کے خرید لوں گا, تو ذہن میں ہونے کے حوالے سے کوئی اس میں حرج نہیں آئے گا. جب آپ نے صراحتاً کہہ دیا تو اس صورت میں آپ کا سودا یہ صحیح ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو دین متین کا علم باقاعدہ سیکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.